نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وقد ورد في الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق وفي رواية ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میر انیس کہتے ہیں گزرے ہر دم میرا ارادت میں تیری، گزرے ہر دم میرا ارادت میں تیری، گردن یہ جھکی رہے عبادت میں تیری، گردن یہ جھکی رہے عبادت میں تیری یا رب تو مجھے طول عمر تو دے لیکن، یا رب تو مجھے طول عمر تو دے لیکن وہ عمر جو گزرے طاعت میں تیری، وہ عمر جو گزرے طاعت میں تیری۔ بزرگان محترم، وقت رہا تو اخیر میں جو دوسری روایت میں نے پڑھی جو امام مسلم نے مسلم شریف میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر فرمائی ہے، ایک دو باتیں میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ پہلی روایت جو میں نے پڑھی اس میں آقا نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ یہ تو بہت چھوٹی نیکی ہے اور اس کو نظر انداز کر دیا۔ فرمایا کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، اور علماء نے اس کے ضمن میں تحریر فرمایا کہ اس کا برعکس، اس کا الٹا، کسی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا مت سمجھو۔ چھوٹا گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے اگر اللہ نے مغفرت نہیں کی، اور چھوٹی نیکی بھی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے اگر اللہ کا کرم ہو جائے۔ اور آگے مثال میں فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا یہ بھی نیکی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو نیکی نہیں سمجھتے۔ یہ بھی نیکی ہے کہ مسلمان بھائی سے آدمی مسکرا کر ملے، ہنستے ہوئے ملے۔ دیکھیں کتنا آسان ہے نیکی کرنا، اگر آدمی نیکی کرنا چاہیے۔ باقاعدہ حضور نے حدیث میں فرمایا کہ تیرے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے ملنا یہ بھی نیکی ہے۔ اسی لیے صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، یہ وہ صحابی ہے
حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ان کے متعلق فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یوسف هذه الامہ، کہ او کما قال، یہ میری امت کے کیا ہے؟ یوسف ہے۔ بہت خوبصورت تھے یہ صحابی، حضرت جریر بہت ہی خوبصورت صحابی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے۔ اسی لیے فارسیان کہتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، کہ یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور، عیسیٰ علیہ السلام کا دم اور پھونک مشہور، اور حضرت موسیٰ کا ید بیضا، عصا بھی ہے ید بیضا بھی، کہ ہاتھ یوں ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو کیا ہو جاتا تھا؟ روشن ہو جاتا تھا، چمکدار ہو جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو عطا فرمائی تھی، ہمارے آقا کے اندر وہ تمام جمع فرما تھی۔ تو بہرحال حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ میری امت کا یوسف ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اپنے آقا سے ملاقات کی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، میں نے حضرت کو مسکراتا ہوا پایا ہمیشہ۔ حالانکہ حضور کے متعلق ایک صفت کیا آئی کہ دائم الفکرہ متواصل الاحزان، باوجود اس کے امت کا غم، قرآن کہہ رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ نے فرمایا اے محمد لست علیہم بمسیطر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو قرآن نے دھڑس بندائی ہے آقا کی کہ آپ نے اپنا تبلیغ کا فریضہ انجام دے دیا، آپ کا کام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو لوگوں پر داروغہ نہیں بنایا ہے۔ اس لیے یہاں سمجھو، لوگ علماء کے متعلق بھی کہتے ہیں اور دوسرے دین کی دعوت کے کام کرنے والوں کے متعلق کہ اتنے سالوں سے تبلیغ کر رہے ہیں، اتنے سالوں سے امامت کر رہے ہیں، کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ ارے بھائی، ہدایت دینا، دل میں بات کو ڈالنا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یاد رکھو۔ اور یہ طعنہ تو غیر ایمان والے دیا کرتے تھے نبیوں کو، یہ وہ طعنہ ہے۔ اسی طرح ایک طعنہ دیا جاتا ہے કે ઇમામ સાહેબ છે ને પોતાના પોયરાનું ઠેકાણું નહીં ઘરમાં, પોતાની પોયરીનું ઠેકાણું નહીં, એના મા બાપનું કંઈ ઠેકાણું નહીં, એના બૈરાનું કંઈ ઠેકાણું નહીં એમ કહે ہیں۔ یہ بھی مشرکین کہتے تھے، حضور سے طعنہ دیتے تھے کہ پہلے اپنے چچا کو مسلمان کرو، اپنی پھوپھیوں کو مسلمان کرو۔ تو بھائی ہدایت دینا یہ تو اللہ کا کام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان لایا؟ نہیں لایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان لائی؟ نہیں لائی۔ حضور کے چچا ابو طالب ایمان لائے؟ نہیں لائے۔ حضور کی ساری پھوپھیاں ایمان لائی؟ نہیں لائی۔ حضور کے سارے چچا ایمان لائے؟ نہیں لائے۔ یہ داعیوں کی، علماء کی، دین کے کام کرنے والوں کی، ائمہ کی اللہ نے دھڑس بندائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسی ایگزامپل، ایسی مثالیں سیٹ نہ کرتے تو ہم لوگ طعنہ دے دے کر اس کو کام نہ کرنے دیتے دین کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں قائم فرمائی ہیں اور بتا دیا کہ ہم جسے چاہے ہدایت دے سکتے ہیں۔ نبی کا کام جو سید الانبیاء ہے، سید الرسل ہے، دل کے اندر پہنچانا، کان میں ڈالنا یہ تو نبی کا کام ہے، دل میں ڈالنا یہ خدا کا کام ہے۔ اس لیے ایسے طعنے مت دیا کرو
کسی کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا دینی گھرانہ ہو اور بڑے سے بڑا عالم ہو، دین کا داعی ہو، بھئی وہ اس کو اپنا فریضہ، اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے۔ ہاں، وہ حق بات، سیدھی بات، ہدایت کی بات کرے گا، لیکن دلوں میں اتارنا یہ تو اللہ کا کام ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں آقا سے ملا تو میں نے دیکھا کہ حضور مسکراتے ہوئے ملے۔ حالانکہ کتنا غم تھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارا غم ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ہر دن اگنے والا نیا سورج حضور کے لیے روز بروز نئی نئی مصیبتیں لے کر آتا تھا، اور ہر شام ڈوبنے والا سورج میرے اور آپ کے آقا کے لیے نئی نئی مصیبتیں دے کر جاتا تھا۔ لیکن باوجود اس کے آقا نے تعلیم یہ دی کہ جب بھی ملو تو کیسے ملو؟ مسکراتے ہوئے ملو۔ ہاں، مسکراتے ہوئے ملو۔ اور اسی لیے شریعت نے دوسری تعلیم مجھے اور آپ کو یہ دی کہ اپنے کسی بھائی کو مسکراتا ہوا دیکھو تو یہ دعا دو، اضحک اللہ سنک۔ میں اپنے دامن میں جھانکوں، آپ اپنے دامن میں جھانکے۔ کیا ہم کبھی اپنے کسی بھائی کو ایسی دعا دیتے ہیں؟ کیا معنی اضحک اللہ سنک؟ کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہنستا ہوا رکھے۔ بلکہ ہمارے پیٹ میں تو مروڑ اٹھتی ہے، کہلا پوچھے بیجا نہیں نا، بیجا فرینڈ نے ٹھیک ہے آج یہ لو بہت فارما لگتا ہے ہیں، بہت فارما وہ تو انڈیا میں کئی ونگا ویچایا لاگے ہیں۔ ہاں، انڈیا میں کئی ونگا ویچایا لاگے એમ કે રોડ ટચ હાથેની જમીન ગેલી લાગે کہ پتہ نہیں، ہمیں تو یہ فکر ہوتی ہے کہ کیوں ہنس رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی غمگین رہے۔ اور حضرت تھانوی، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہے، حضرت تھانوی فرماتے تھے میں دنیا میں بسنے والے اپنے کسی مسلمان بھائی کے متعلق یہ سنتا ہوں کہ اسے راحت محسوس ہوئی ہے، مجھے یہ سن کر دل میں راحت محسوس ہوتی ہے۔ کوئی ہو دنیا میں بسنے والا۔ حضرت ایک جگہ گئے اور غیروں کی بڑی بڑی عمارتیں دیکھی تو دل کے اندر بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی بڑی عمارتیں ان الذین آمنوا کو نہیں دی ہے۔ حضرت کی زبان سے اظہار ہو گیا، بات نکل گئی، تو جو حضرت کے ساتھ تھے انہوں نے فرمایا حضرت آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو نواب حیدرآباد کی جو ہیں قلعے دکھاتے ہیں، اس کی عمارتیں دکھاتے ہیں۔ حضرت تھانوی صرف حیدرآباد کا سفر اس لیے کیا کہ ان الذین آمنوا نے جو بڑی بڑی عمارتیں خوشنما اور جو ہیں دیکھنے لائق عمارتیں بنائی ہیں، حضرت تھانوی اس کو دیکھنے گئے اور دیکھ کر فرمایا کہ آج میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اور اقبال نے اسی کا شکوہ کیا ہے، چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے کوئی ویسا پیدا تو کرے قلب سلیم۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم ہو خطا کار و خطا بین، وہ خطا کار و خطا پوش، اور تم ہو خطا کار و خطا بین۔ فرمایا کہ صحابہ نے جو ترقی کی اس لیے کہ ہر ایک کی خوشی ان کے یہاں اپنی خوشی تھی، ہر ایک کی راحت ان کے یہاں اپنی راحت تھی، ہر ایک کو ہنستا ہوا دیکھنا ان کی چاہت تھی، ہر ایک کی غلطی کو معاف کرنا ان کا شیوا تھا، ہر ایک کی غلطی کو مردے کی طرح زمین میں دفن کر دینا ان کی فطرت ثانیہ تھی۔ فرمایا کہ چاہتے تو تم بھی ہو کہ صحابہ اور اپنے اسلاف جیسی ترقی کرے، پہلے ویسا دل تو پیدا کر لو۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ہے میرا اور آپ کا یہ معاملہ؟ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ پھر کہاں سے یہ چیز جو ہے وہ ہوگی؟ اور اقبال نے اسی لیے کہا منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، ایک ہی قرآن، ایک ہی اللہ بھی ایک۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔
اور فرمایا ہے بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک ہی سب کا نبی، ایک ہی قرآن، اللہ بھی ایک، بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ زمانے میں یوں پنپا جاتا ہے، زمانے میں یوں ترقی کی جاتی ہے۔ ارے اوروں کو چھوڑو، جو دیندار کہے جاتے ہیں ان کے دل بھی حسد سے پور ہے۔ میں مجھے دیکھوں، آپ ہم کو دیکھو، ہم ملتے تو ہیں۔ قرآن نے کسی اور کے متعلق کہا تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، لیکن بدقسمتی سے یہ آج مسلمانوں پہ فٹ آتا ہے کہ تحسبهم جمیعا، یوں تو ایک نظر آتے ہیں، وقلوبهم شتیٰ، لیکن ان کے دل آپس میں ایک نہیں ہے۔ ارے اور چھوڑے، ہم نماز میں کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ کھڑے رہنے کو روادار نہیں ہیں۔ آتا ہے نمازی، دیکھتا ہے کہ او જમણી સાઈડ તો જે છે તો અબ્દુલ્લાહ ઊભી રહેલો છે, એના હાથે તો આપણું જરાય નહીં બને ہیں تو اب کہاں آئے گا؟ الٹی طرف آئے گا، حالانکہ صف میں وہاں کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ خیر بات کہیں اور نکل گئی، مجھے بتانا یہ ہے کہ نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے من صام رمضان، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستم من شوال، اور پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، گویا کہ سال بھر وہ کیسا رہا۔ یہاں دہر کا لفظ ہے لیکن علماء نے ترجمہ سال بھر کیا ہے کہ گویا کہ سال بھر وہ روزے سے رہا۔ کیسے؟ حضور نے ابن ماجہ میں یہ آیت بھی پھر روایت میں ذکر فرمائی، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ منیمم کتنی دیتے ہیں؟ 10۔ تو 30 روزے رمضان کے، 30 کو 10 میں ضرب دے دو، کتنے دن ہو جائیں گے؟ پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، خدا کرے کچھ بھی نہ سمجھے کوئی۔ ویسا جواب ہے آپ کا۔ 30 کو 10 میں ضرب دو تو 300 بن جاتے ہیں، اور شوال کے 6 روزے رکھو اور 10 میں ضرب دو تو 6 10 60، کتنے ہو گئے؟ 360۔ اسلامی سال 360 دن کا اگر ہو تو، ورنہ کچھ تو کم ہی ہوتا ہے 2-4 دن، تو گویا اس طرح 6 روزے رکھ لو تو کیا ہو جائیں گے؟ سال بھر ہم روزے سے شمار ہوں گے۔ تو بھائی اس کی کوشش کرو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ اس کا نام ہم گجراتیوں نے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایشیا والوں نے رکھ چھوڑا ہے شش عید۔ کون سی عید؟ شش عید، چھچا عید۔ شش یہ فارسی کا لفظ ہے، شش کا معنی 6 ہے۔ عبداللہ نے جلدی سمجھ پڑا، کیپٹن جو ہے۔ تو شش یعنی 6، اور عید، تو بھائی عید کے دن یکم شوال کو تو روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، تو اس دن تو نہیں رکھیں گے، اس کے بعد 6 روزے رکھو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب حاصل ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ جیسے ہی یکم شوال ختم ہو روزے رکھنا شروع کرو، کنٹینیو 6 دن رکھو، یہ افضل ہے، ضروری نہیں۔ اور عام علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ حضور نے حدیث میں کیا فرمایا، شوال کا لفظ، تو شوال تو پورے مہینے کو کہیں گے، اور عام فرمایا ہے مطلق کہ شوال میں 6 روزے رکھے، اور فقہا لکھتے ہیں کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، تو مطلق جو ہیں اس کو مطلق ہی رکھیں گے، تو پورے مہینے میں جب چاہے کیا رکھ لو، روزے رکھ لو، لیکن 30 کا انتظار مت کیجیے، 29 تک ختم کر دیجیے، ورنہ 29 کا مہینہ ہوا تو پھر، تو اس لیے پورے مہینے میں اب تک جس نے رکھا نور علی نور، جو رکھتے چلے آ رہے ہیں، نہیں رکھا ہے کوشش کرو، ویکینڈ میں بھی آپ رکھیں گے کم از کم تو 6 روزے کیا ہو جائیں گے؟ پورے ہو جائیں گے۔ اب یہاں لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں،
چونکہ ہمیں ہر چیز میں بائی ون گیٹ ون فری کی عادت جو ہے. خیر اب تو یہ بڑے اسٹور والے بھی جو ہیں تنگ ہو رہے ہیں اور تنگ ہمیں بھی کر رہے ہیں. دل تنگ ہو رہا ہے، بائی 2 گیٹ 3rd فری. ہاں اب تو 1 جو ہے وہ نکلتا جا رہا ہے. تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ مول صاحب رمضان ના રોજા અમારા છૂટી ગયા 2-4, તો હવે 2 in 1 ચાલે કેવી? કે આપણે એવું કરે કે શવ્વાલના બી શહીદના બી 6 રોજા રાખે ને આ બી જે છે તે આપણે રાખી લઈએ. حضرت تھانوی کے ملفوظات میں ہے، کتاب کا نام ہے کمالات اشرفیہ. کتاب کا نام ہے کمالات اشرفیہ، صفحہ نمبر ہے 145. اس پہ حضرت کا یہ ملفوظ ہے. خلاصہ وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل عرض کرتا. اور حضرت تھانوی نے فرمایا کہ لوگ یہ سوال کیوں کرتے. حکیم الامت جو تھے تو تہ تک پہنچ گئے، بغیر کہے تہ تک پہنچ گئے. فرمایا لوگ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ مسجد میں آدمی دیر سے آیا، سنت پڑھنے کا وقت ہے 4 رکعت ظہر سے پہلے، تو سنت کے اندر وہ وضو اس نے مسجد میں آ کر کیا تو 2 ثواب مفت میں ملیں گے. کون سی نماز کے؟ تحیۃ الوضو کا ثواب بھی اسی سنت میں ایڈ ہو جائے گا اور تحیۃ المسجد کا ثواب بھی اسی میں شامل ہو جائے گا. وقت ہے تو الگ الگ پڑھو ورنہ اسی میں جو ہے وہ ثواب مل جائے گا. عصر کی نماز میں آیا نہیں پڑھ سکا تو فرض پڑھا، اسی میں اس کو جو ہے یہ ثواب مل جائے گا. حضرت نے فرمایا کہ لوگ یہاں بھی اسی لیے سوال کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے ہمارے چھوٹے ہیں لیکن ششید کے بھی ہمیں رکھنے ہیں، تو ہم یا تو فرض کی نیت کریں تو حضرت اس میں یہ نفل روزہ ششید کا بھی شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں، یا نفل کی نیت کرے تو فرض شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو خیر دوسری صورت تو نہیں ہو سکتی کہ نفل میں فرض شامل ہو چونکہ فرض کا درجہ بڑا ہے. لیکن بھائی فرض کی نیت کرے، قضا روزہ رکھے اور کون سا شامل ہو جائے؟ نفل روزہ. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اور وجہ بھی ذکر فرمائی. فرمایا مفہوم یہ ہے کہ وضو کا مقصد یہ ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ وضو کے بعد کوئی وضو نماز سے خالی نہ جائے، اس لیے تحیۃ الوضو پڑھو. کوئی بھی وضو 2 رکعت نماز سے خالی نہیں جانا چاہیے، لیکن فجر میں نہیں پڑھنا، یاد رکھو. ہاں ایک آدمی کو میں نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ وہ 4 رکعت پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس کو محبت سے بلایا پاس، پوچھا، میں نے کہا بیٹے تم نے 4 رکعت کیوں پڑھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ 2 رکعت سنت اور 2 رکعت تحیۃ المسجد. میں نے کہا نہیں، یہ نہیں پڑھنا ہے. تحیۃ العصر میں پڑھ سکتے ہیں، عصر کی فرض جب تک ادا نہ کیے ہو. تحیۃ الوضو بھی پڑھا جا سکتا ہے، تحیۃ المسجد بھی، اور عام نفل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کب تک؟ جب تک عصر کا فرض ادا نہیں کیا. جہاں عصر کا فرض ادا کر لیا اب کوئی نماز نہیں سوائے 3 نمازوں کی. ایک قضا نماز ہیں جو چھپ کے پڑھنی، دوسرا جنازے کی نماز، اور تیسرا سجدہ تلاوت. یہ 3 نماز، باقی کوئی نماز نہیں. اور فجر میں نہ تحیۃ الوضو پڑھنا ہے نہ تحیۃ المسجد پڑھنا ہے. سمجھ آیا؟ کوئی نفل نہیں ہے، صرف 4 رکعت. ہاں پھر کوئی قضا نمازیں پڑھنا چاہے اور لیکن وہ بھی چھپ کر، اور پھر جنازے کی نماز، سجدہ تلاوت، اس کی اجازت ہے. تو تحیۃ الوضو سے یہ چاہا گیا کہ کوئی وضو 2 رکعت نماز سے خالی نہ ہو، اور تحیۃ المسجد سے یہ چاہا گیا کہ مسجد کی کوئی انٹری، مسجد کی ہماری آمد، ہمارا داخلہ نماز سے خالی نہ ہو. تو بھائی 2 رکعت نماز کا ٹائم نہیں ہے تو سنت پڑھ لی تو داخلہ مسجد میں ہوا، لیکن ہم نے نماز پڑھ لی، مقصود یوں بھی حاصل ہے. لیکن فرض نماز میں حاصل نہیں ہے. کیوں؟ سال بھر کیسے ہوگا؟ قضا روزہ ہم نے جو ہے وہ رکھا تو وہ تو رمضان کا ہوا، اور حضور نے فرمایا شوال کا رکھو. سمجھ آیا فرق؟ نہیں آیا تو بھی کوئی بات نہیں، اتنا صرف سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے، اتنا سمجھ لیجیے. اور نہیں آیا تو سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا، بادام ویسے بھی مہنگے ہو گئے. سمجھ آیا؟ تو بہرحال اس لیے دونوں میں فرق ہے. تو بہرحال وقت ہو چکا ہے. دوسری بات صرف اشارہ، امام مالک اور امام ابو حنیفہ بڑے امام ہیں، ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ مکروہ فرماتے تھے. اور ہمارے حضرت مفتی ظفرعلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مرحوم کو غنی کے رحمت کرے، گلشن اقبال کراچی میں ہوا کرتے تھے. ہمارے منظور بھائی میرے لیے بیچارے گئے تھے ان کے پاس کتاب لینے،
تو وہ بڑی شدت سے منع کرتے تھے، یوٹیوب پہ آپ کو ملے گا. لیکن وہ اس لیے، یہ بات صحیح ہے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ نکیر کرتے تھے. کیوں؟ اس وقت کے لوگوں نے یہ شش عید کے روزوں کو واجب اور فرض کا درجہ دے دیا تھا. اور مثال کے طور پر حضرت مولانا نے روزے رکھے اور میں نے رکھے اور حضرت مولانا نے نہیں رکھے تو میں ان پہ نکیر کرتا تھا کہ ہیں آپ نے روزے نہیں رکھے اتنے. تو دیکھیے کوئی بھی مستحب عمل، نفل عمل، اگر اس کو واجب، فرض یا سنت مؤکدہ کا درجہ دے دیا جائے، نہ کرنے والوں پر نکیر کی جائے، وہ عمل مکروہ ہو جاتا ہے. یہ عام قاعدہ ہے. انشاءاللہ کبھی وقت رہا آپ کو مثالیں میں دوں گا. یہ عام قاعدہ ہے فقہا کا کہ کسی بھی نفل کو یا مستحب کو، یہ بھی آج کل میں دیکھ رہا ہوں شش عید کے روزوں پہ ہماری مسجد میں کھجور پانی رکھا ہے، علماء نے منع لکھا ہے. شرمندگی ہوگی. 50 آدمی مسجد میں بیٹھے ہیں 10 روزے سے. ہر آدمی کا ایمان اور ہر آدمی کی دینی سمجھ اتنی نہیں ہوتی. اب جس نے نہیں رکھا، میں نے نہیں رکھا، مولانا نے نہیں رکھا، دل میں آئے کہ یار امام صاحب بڑی موٹی موٹی لاکھا کرے، عمل تو کہ کرے نہیں ہیں کہ ممبر پر بہی نے موٹی موٹی بڑی چھانٹا کرے نہ، عمل تو ان کے کرے نہیں کہیں. یہ بدگمانی پیدا ہوگی. اس لیے مسجد والوں سے بڑے ادب سے کہوں گا، یہاں ہر گھر میں اجوا رکھی ہے، آپ فکر نہ کریں. یا پھر ویسے ہی آپ عام باہر رکھ دے کہ جو چپکے سے لے کر آئے گا. اس طریقے سے گھومتے نہ پھرے، بھائی تارو روزو چھے نہیں. یہ نفل عمل ہے. سمجھ آیا؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.